تو میں اس لیے تعدیث نعمت کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قانون تحفظ حرمت رسالت کا، ناموس رسالت کا 295C، یہ جو قانون بنا اس ملک میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ یہ کس کی کوشش سے بنا تھا۔ یہ قانون بنوایا ہی میں نے تھا۔ یہ جتنے لوگ آج پورے ملک میں کر رہے ہیں، جتنے لوگ اس وقت پورے ملک میں سٹیجوں پر تقریریں کر رہے ہیں، ان کے آگے قرآن رکھوا دیں اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی دخل تھا، ایک شخص ان میں سے کسی کا دخل نہیں تھا اس تحفظ ناموس رسالت کے قانون میں۔ یہ 1985 میں وفاقی شرعی عدالت میں بحث چلی تھی، اس سے پہلے یہ قانون نہیں ہوتا تھا 1985 میں، اور 18 گھنٹے اس قانون کے بنوانے پر حرمت رسول اور تحفظ ناموس رسول اور گستاخ رسول کی سزا موت اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس سبجیکٹ پر 18 گھنٹے میں نے دلائل دیے تھے۔ لاہور کی فضائیں گواہ ہیں اور لاہور کی ہائی کورٹ کی جو در و دیوار ہے وہ گواہ ہیں۔ حضرت پیر ضیاء الامت حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے بڑے گواہ تھے، جو جج تھے وفاقی شرعی عدالت میں، وہ حیات نہیں رہے کہ آپ کو گواہی دیتے۔ اور مفتی محترم حضرت مفتی شجاعت علی صاحب قادری، وہ اسی وفاقی شرعی عدالت میں جج تھے، بیٹھے ہوئے تھے، وہ زندہ ہوتے تو گواہی دیتے آپ کو، مگر سینکڑوں علماء اور ہزاروں لوگ پورے لاہور ہائی کورٹ میں بھرے ہوئے تھے اس کے لان میں، گواہ ہے، دنیا گواہ ہے۔ 18 گھنٹے دلائل ہوئے میرے، 2 دن ہو چکے تھے اور تیسرے دن چھٹی کا آ گیا، اور میرا خطاب تھا، روانگی تھی حیدرآباد دکن کے لیے، انڈیا فلائٹ جانی تھی۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میں اب نہیں جا سکتا، اب کل میں نہیں آؤں گا، تو آج 2 دن کے دلائل ختم کر لیں میرے۔ عدالت نے ریکویسٹ کی کہ رک جائیں، میں نے کہا نہیں، میری فلائٹ ہے، ہفتے میں 1 جاتی ہے، شاید یہ 2، تو میرا خطاب ہے ہزار لاکھوں لوگوں کا اجتماع ہوگا تو وہ مس نہیں کر سکتا۔ تو ججز نے آپس میں فیصلہ کیا وہیں عدالت میں بیٹھے ہوئے کہ کل تو چھٹی ہے، تو ساروں نے بالاجماع فیصلہ کیا اور چھٹی کے دن شرعی عدالت کھولی، وفاقی عدالت چھٹی کے دن کھلی، تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے اناؤنس کیا، اور وہ سب علماء، انہوں نے کہا ہمیں کسی سے کچھ نہیں ملا اس موضوع پر اور نہ ملنے کی توقع ہے۔ جو دلائل، جس طرح کی تصریحات، تشریحات، فقہی قانونی تنقیحات، ترجیحات، جو چیزیں ہم چاہتے ہیں، تخریجات، وہ کسی سے نہ ملی ہے نہ ملے گی۔ ہمارا مسئلہ انہی سے حل ہونا ہے، میرا نام لیا، لہذا انہوں نے اناؤنس کیا کہ کل چھٹی نہیں ہوگی، عدالت پھر بیٹھے گی، اور میری خاطر عدالت کھلی اور تیسرے دن دلائل مکمل کیے، 18 گھنٹے مکمل ہوئے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت صرف ہماری مخالفت کی وجہ سے، میں نام نہیں لوں گا، ہمارے ساتھ ذاتی اناد اور مخالفت کی وجہ سے کچھ نامور علماء اور مفتیان کرام، نامور، وہ کتابیں لے کر، درخواست لے کر وفاقی شرعی عدالت میں پہنچ گئے تھے۔ وہ آفیشلی بلائے نہیں گئے تھے، انہوں نے درخواست دی کہ ہمیں بھی موقع دیا جائے، ہم میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ بار بار درخواست دی تو ان کی درخواست پر عدالت نے کہا کہ کچھ بعض علماء درخواست دے رہے ہیں کہ کچھ موقع دیا جائے، تو چلو ان کو بھی دلائل ختم ہونے کے بعد موقع دیا جائے، تو ان کو تھوڑا سا موقع دیا، اور انہیں حرمت رسول بھول گئی، عشق رسول بھول گیا، ادب رسول بھول گیا، ناموس رسالت بھول گئی۔ صرف ہماری ذاتی مخالفت، اناد اور عداوت کی وجہ سے انہوں نے آ کے میرے مخالفت میں دلائل دیے۔ اس وقت یہ سارے لوگ کہاں تھے جو آج سٹیجوں پر چڑھ کے تو گستاخ رسول کا حامی بناتے ہیں اور گستاخان کا ساتھی بناتے ہیں، ان کے خلاف فتوے کیوں نہیں دیے تھے؟ زبانیں کیوں چپ رہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ایجنڈا ہے، کچھ پرابلم ہے، آپ اس کو سمجھا کریں۔ تو وہ میں نے جو بتایا کہ مفتی صاحبان میں سے، علماء صاحبان میں سے پیش ہو گئے اور میرے اناد اور عداوت کی وجہ سے رد کیا، اور تحفظ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون
کو جو میں بہت فقہ بند قانون چاہتا تھا اس کی مخالفت میں پیش ہوئے اور کتابیں لے آئے اور دلائل پیش کی عدالت میں کہ یہ انہوں نے غلط کہا ہے طاہر القادری صاحب نے. دیکھو یہ امام اعظم کا مذہب ہے، یہ صاحبین کا مذہب ہے، یہ ائمہ احناف کا مذہب ہے. اگر گستاخی کرے گا رسول کی تو یہ قابل معافی جرم ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو معاف کر دیا جائے، قتل نہیں ہوگی. جبکہ انہوں نے کہا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، انہوں نے غلط کہا. یہ میری مخالفت میں وہ اقوال پیش کیے جو میرے سامنے تھے، کسی سے مخفی نہیں ہے، مگر میں اس موقف سے ہٹ کر دوسرے موقف کو ترجیح دے رہا تھا. انہوں نے اقوال لا کے دکھائے عدالت میں کہ توبہ قبول ہوگی، میں گستاخی ہے رسول. دوسرا انہوں نے کہا کہ عورت و مرد سب قتل ہوں گے. کہنے لگے یہ جاہل ہے، اس نے پڑھا نہیں ہے کتابوں میں. اس نے کتابیں پیش کر دی لا کے کہ لکھا ہوا ہے کہ عورت اگر ارتداد کرے گی خواہ گستاخی رسول کا تو قتل نہیں کی جائے گی، عورت کی سزا قتل نہیں ہوگی. یہ حوالے پیش کر دیے. میں ان کے منہ کو تک رہا تھا. اندازہ کر لیں اس وقت میرا عالم کیا ہوگا کہ ایک شخص لڑ رہا ہے حرمت رسول کی عظمت کے لیے، ناموس رسول کے لیے، تاکہ گستاخی کے سارے راستے اور سب امکانات بند ہو جائیں. مسلم و کافر، عورت اور مرد، اور توبہ کرنے والا اور غیر تائب، سب کے لیے جس نے حضور کی گستاخی کی وہ بے ایمان قتل ہو جائے اور کتے کی طرح جہنم میں رسید کر دیا جائے جو گستاخ رسول ہے. میں سارے راستے استثناء کے بند کرنا چاہتا تھا. اس لیے کتابوں کو پڑھ کر میں نے عدم قبول توبہ کا قول کیا تھا وفاقی شرعی عدالت میں، اور متاخرین احناف کے میں نے قول پیش کر دیے تھے جان بوجھ کے، اور مالکیہ اور حنابلہ اور شوافع کے. اور میں چاہتا تھا کہ عورت گستاخی کرے یا مرد بلا استثناء قتل ہو. مجھے پتا تھا کہ احناف کے ائمہ متقدمین نے عورت کو مستثنیٰ کیا ہے سزائے قتل سے. وہ عبارتیں میں نے پڑھی ہوئی تھی، مگر میں راستہ بند کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میری یہ تھا کہ مسئلہ صرف فقہ کا نہیں ہے، مسئلہ عقیدہ کا بھی ہے. لہذا اگر امام اعظم کا قول عورت کو قتل نہ کرنے کا ہے تو کوئی نہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا اور متاخرین احناف کا ہے. سو میں نے وہ قول لیا تھا تاکہ راستہ بند ہو جائے ہر قسم کی گستاخی کے امکان کا. اور تیسرا یہ میں پڑھا ہوا تھا کہ کافر اور ذمی، یہودی اور عیسائی اگر گستاخی کرے تو قتل نہیں کیا جائے گا. احناف کے متقدمین کا یہ قول بھی ہے، آگے میں دلائل دوں گا آپ کو. لیکن میں چاہتا تھا اگر یہ راستہ کھول دیا میں نے استثناء کا کہ مسلمانوں پر اطلاق ہوگا اور یہودی عیسائی غیر مسلم گستاخی کرے تو سزا موت نہیں ہوگی، ان کے لیے تعزیر ہوگی. اگر یہ راستہ کھول گیا تو پھر ان کے دروازے کھلے رہ جائیں گے گستاخی کے. میں چاہتا تھا ہر امکان گستاخی رسول کا بند ہو جائے، اور جو زبان کھولے، مسلمان ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو یا کافر ہو یا مومن ہو یا مرد ہو یا عورت ہو، اسے کتے کی طرح سزا موت دے دی جائے جو عظمت رسول پر زبان کھولے. مگر مولوی صاحبان نے، مفتی صاحبان نے میری مخالفت میں تینوں موضوعات پر حوالے دیے کہ طاہر القادری صاحب غلط کہہ رہے ہیں، اور عدالت میں کھڑے ہو کے وہاں برملا پورے جہان کے سامنے کہا کہ گستاخی رسول قابل معافی جرم ہے. یہ امام اعظم اور ائمہ احناف کے قول ہیں کہ توبہ قبول ہوگی، اور توبہ قبول صرف آخرت کے لیے نہیں، اسقاط قتل بھی ہوگا. یہ توبہ قبول مرتد ہے. انہوں نے کہا چونکہ ائمہ احناف کے ہاں گستاخی رسول ردہ ہے، ارتداد ہے، اور ہر مرتد اگر توبہ کر لے، موقع دیا جائے تو قتل معاف ہو جاتا ہے، اس کا قتل معاف ہوگا. یہ دلائل لا کے دیے، کتابیں دکھائیں، اور یہ دلائل دیے کہ قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ عورت بھی قتل ہوگی گستاخی رسول پر. انہوں نے کہا یہ غلط کہا انہوں نے، یہ احناف کی کتابوں کے میں ہے موقف ہے کہ عورت قتل نہیں کی جائے گی. اور تیسرا میں نے کہا تھا مسلم و کافر، یہودی عیسائی بھی کرے وہ بھی قتل ہوگا. انہوں نے وہ کتابوں کے حوالے دے دیے کہ نہیں، امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ اگر غیر مسلم کافر گستاخی کرے تو اس کی سزا قتل نہیں ہے، اس کی تعزیر کی سزا قید ہوگی، اور اب وہ توبہ کر لے، اسلام قبول کر لے تو معاف ہو جائے. اب اندازہ کر لیں اس وقت یہ فتوے لگانے والے کہاں تھے، سارے جہان کو پتا ہے. اور جب عدالت ختم ہوئی تھی وفاقی شرعی عدالت، تو وہ جن دو علماء کرام کا میں نے نام لیا آپ کو، مفتی شجاعت علی قادری صاحب رحمت اللہ علیہ
اور حضرت قبلہ پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ باہر نکلے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان میں سے ایک نے وہ بعض مفتی صاحبان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، کہا مولوی صاحب کسی کی قادری صاحب کی ذاتی عداوت و دشمنی اپنی جگہ، رسول پاک سے دشمنی تو نہیں کرنی تھی، عداوت قادری صاحب سے تھی تمہیں، رسول پاک سے تو نہیں تھی، وہ تو آقا دو جہاں کی عزت اور حرمت اور ناموس کے تحفظ کا قانون بنوا رہے تھے اور اس میں شدت اختیار کر رہے تھے سارے راستے بند کر کے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے وہ عبارتیں نہیں پڑھی تھی آناف کی، مگر وہ سخت موقف لے رہے تھے تاکہ قانون سخت بنے۔ اور آپ کے ظلم کی، عداوت اور تعصب کی یہ حالت ہے کہ آج رسول پاک کی حرمت کے قانون کے خلاف آگے بولیں آپ، اور راستے کھلوائے ہیں قابل معافی بنوانے کے لیے، اور کافروں کے لیے گستاخی کا راستہ کھلوایا، کچھ حیا کرتے، یہ انہوں نے ان کو شرم دلایا، مگر کون شرم لیتا ہے؟ مگر یہ سارے لوگ کہاں تھے اس وقت؟ ان کے خلاف تو کبھی فتوے نہیں لگائے کہ گستاخی کی حمایت کی ہے۔ تھوڑا آپ سوچ بوجھ سے کام لیا کریں، یہ ایجنڈے ہوتے ہیں۔ پھر یہ ہوا، میں پورا واقعہ آپ کو بتا لوں، 1985 میں جب 18 گھنٹے کے دلائل میرے مکمل ہو گئے تو اس وقت جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی اور شورا تھی، تو 1986 ہو گیا، 87 چلتا رہا یہ عرصہ۔ انہوں نے یہ فائل، تو کچھ لوگ جنرل ضیاء الحق کو ملے جو ان کی شورا میں تھے، انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے، عدالت نے لکھ لیا فیصلہ، میرے دلائل ہو گئے ہیں بڑے مبسوط، اور عنقریب عدالت فیصلہ سنانے والی ہے، تو عدالت کے فیصلے سے قانون بنے گا تو آپ کو کوئی نہیں جائے گا کریڈٹ۔ انہوں نے کہا چونکہ آپ حدود آرڈیننس جاری کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، تو حدود میں آپ خود شامل کر لیں اور بطور آرڈیننس ایز این ایکٹ آف پارلیمنٹ کی طرف سے اس کو جاری کر دیں، تو کریڈٹ آپ کو چلا جائے گا کہ آپ نے دین کی خدمت کی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ یہ فیصلہ عدالت سے اناؤنس ہو، آپ اناؤنس کر دیں پارلیمنٹ کی طرف سے۔ تو تب جنرل ضیاء الحق صاحب نے عدالت کو آرڈر بھیجے کہ پوری فائل اور فیصلہ مجھے بھیج دیا جائے۔ انہوں نے منگوا لیا اور جو فیصلہ لکھا تھا اسے ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا دیا، اور اس طرح یہ قانون بنا پارلیمنٹ کے ذریعے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تحفظ حرمت رسالت اور ناموس رسالت کا قانون جو توہین رسالت کے باب میں 295C، یہ صرف اور صرف آپ کے اس خادم اور آپ کے بھائی کے ذریعے اللہ نے بنوایا ہے، اس میں کسی اور کا کنٹریبیوشن نہیں ہے۔